बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त एक ही ख़बर दौड़ रही है, टॉक ऑफ द टाउन है, और वही ख़बर है कि अगर अमेरिका से फ़ोन कॉल आ गई या फिर अमेरिका से हुक्म आ गया कि आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें, तो ऐसी सूरत में क्या वो हुक्म माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और उस पर रजिस्ट किया जाएगा, और क्या हम रजिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। और मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके वज़रा जो हैं वो बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब जब कॉल आएगी तो तब हम देखेंगे, फ़िलहाल तो अभी तक कोई ऐसी बात ही नहीं है, जब होगा तो फिर हम देखेंगे और फिर हम बेहतरीन कौमी मफाद में फ़ैसला करेंगे, पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला करेंगे। ये बातें की जा रही हैं, जबकि ज़रा थोड़ा सा अगर देखें कि क्या वाकई ये कर सकते हैं कुछ, मेरा अपना ख्याल है कि ये इस कदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सकें, क्योंकि सूरत हाल ये है इस वक्त। ज़रा थोड़ा सा 3-4 वाक़यात पे देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये किसके हुक्म पे हुआ? इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो क्यों बरतरफ की गई, किस वजह से की गई, किसने हुक्म दिया था? वो हुक्म आया था कहाँ से? वो हुक्म आया था वाशिंगटन से। और किसने दिया था? एक मामूली अफसर ने, डोनाल्ड लू ने, जो कि ग्रेड 20 के अफसर हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो देखते हैं साउथ एशिया के मामलात को, इंडिया और पाकिस्तान के मामलात को देखते हैं। उन्होंने उनको लंच पे मदऊ किया था, ज़हराने पे उन्होंने खाना भी खाया और उन्होंने अहकामात भी सादर किए, और उसी दिन जो है वो हमारे डिफेंस अटाशी ब्रिगेडियर साहब ने और हमारे एम्बेसडर असद साहब ने, उन्होंने फ़ौरन उसका एक साइफर नोट बनाया और फ़ौरन इन्फॉर्म किया कि जनाब यहाँ पे ये बातें हो रही हैं और बहुत ही सीरियस इशू है और इसको ज़रा आप देखिए। तो ये सिचुएशन चल रही थी, और उसके बाद से जो मामला है, ये मामला यहाँ तक पहुँचा। तो बहरहाल सिचुएशन इस तरीके से हुई, और हम उसके अहकामात, अभी तक तहरीक अदम एतमाद पेश भी नहीं हुई थी, वो आपके इल्म में है, और तहरीक वो साइफर पहुँचता है और साथ ही तहरीक अदम एतमाद सबमिट हो जाती है, और उसके बाद ये हमने हुक्म उनका पूरा किया। और उसके बाद एक और वाक़या होता है, और वो होता है जनाब कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बल्कि उससे पीछे चलते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का उन पर इल्ज़ाम, उस पर सज़ा हुई, और उसके बाद वो अमेरिका से फ़ोन आया, और प्रेसिडेंट क्लिंटन थे उस वक्त, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, खुद भी नहीं, अपने स्टाफ से कहा कि कन्वे करें कि मैं नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर देखना चाहता हूं, अपना ओहदा सदारत ख़त्म होने से पहले। वो आखिरी महीना उनका चल रहा था, इलेक्शन हो चुके थे, और यही मेरा ख्याल है दिसंबर का महीना था। तो उन्हें ये बस मैसेज आने की देर थी, और प्रेसिडेंट क्लिंटन के और अमेरिका से संदेशा आया, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बमाए अहलो अयाल, बमाए साजो सामान एक मुआहदा करते हैं, और मुआहदा करके दस्तखत करके उनको भेज दिया जाता है जद्दा सरूर पैलेस। तो हम इनकार नहीं कर सके उस वक्त, हालांकि परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, वो सब कुछ आल नाल थे, और लेकिन उन्हीं के तैयारे को अगवा किया था, और तैयारा भी जेन्युइन केस था वो, तो लिहाजा उनकी जान इस तरीके से ये मामला हुआ, हमने अमल दरामद किया। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब दोनों को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब बाहर धकेला 10 साल का एग्रीमेंट करके, और दोनों सिक्योरिटी रिस्क थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिल फौर ये हुक्म आया, दुबई में मामलात चले, कंडोलीज़ा राइस आई, और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहा कि जनाब ये कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मामला तय करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मामला तय हुए, उसके साथ ही फिर नवाज शरीफ साहब के साथ तय हुए। वही परवेज़ मुशर्रफ साहब जिन्होंने उनको 10 साल का मुआहदा करके बाहर भेजा था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क थी, दोनों सिक्योरिटी रिस्क थे, लुटेरे थे। फिर वो दोनों वापस आते हैं, एनआरओ करते हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में
واپس آتے ہیں تو کیا ہم انکار کر چکے؟ اس کے بعد پھر کل میں حافظ حمداللہ صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں پروگرام میں تھے قاہرہ صاحب تھے اور جاوید لطیف صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور مثال دی. انہوں نے کہا جی ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن تھے اور ہم نے حکم آیا کہ ان کو آپریشن کریں، آپریشن ہو گیا اور اسامہ بن لادن مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے سب سے پہلے مبارکباد دی اور انہی کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم رزسٹ کریں گے اور وہ بھی امریکہ سرکار کے سامنے رزسٹ کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ صرف باتیں ہیں اور باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس میں اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ اس حد تک آپ رزسٹ کریں گے. لہٰذا تو مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امریکہ کے ساتھ. اور پھر ابھی بائیڈن انتظامیہ نے کیا کیا؟ بائیڈن انتظامیہ نے انہوں نے اتنے ان کے ناز نخرے برداشت کیے اور ناز نخرے برداشت کرنے کے بعد یہ حرکت فرمائی کہ جاتے جاتے پریزیڈنٹ بائیڈن نے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ انہوں نے قدغن لگا دی اور 3-4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی جو کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. 4 کمپنیاں، ان پہ پابندی لگا دی. تو یہ احسان کا بدلہ ان کو ملا ہے. تو ابھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہماری جو معیشت ہے وہ چل رہی ہے IMF کے زور پر، IMF کے سہارے، ورلڈ بینک کے سہارے، عالمی مالیاتی اداروں کے سہارے. تو ابھی تک یہ چیزیں جو ہیں ہماری تلوار لٹک رہی ہے. تو امریکہ سرکار صرف IMF کو منع کر دے، ورلڈ بینک کو تو میرا خیال ہے کوئی اشارہ ہوا ہے، اس نے تو کہہ دیا کہ میں مزید قرضہ نہیں دوں گا، اور باقی امریکہ کہے گا تو ہمارے برادر ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اگر امریکہ نہیں کہے گا تو برادر ملک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ عالمی دھڑے بندی ہے اور عالمی دھڑے بندی کا معاملہ چل رہا ہے. تو ہم بھی اسی عالمی دھڑی بندی کا شکار ہیں. لہذا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ حکم وہی ہے جو وہاں سے جو آئے گا وہی حکم ہے. اب ذرا تھوڑا سا داخلی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب آپ یہ امریکی کانگریس مین کیوں یہ بات کر رہے ہیں اور معاملات باہر کیوں لے کے جاتے ہیں، اور یہ باتیں گھر کی باتیں ہیں، گھر میں ہی رہنے چاہیے، گھر کے معاملات گھر میں ہی بیٹھ کے سیٹل کرنے چاہیے. نواز شریف صاحب گئے تھے امریکہ جب پریزیڈنٹ اوباما کا آخری سال تھا، تو اتفاق سے میں بھی اس کی کوریج کے لیے موجود تھا اوول آفس میں تو موجود تھا جی. ادھر ہم بھی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اس وقت مریم صاحبہ بھی ساتھ تھیں اور مشال اوباما، پریزیڈنٹ اوباما کی اہلیہ، خاتون اول. تو ان کے ساتھ ایک تقریب میں باقاعدہ طور پہ انٹریکشن ہوا مریم صاحبہ کا. تو وہاں پہ مریم صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ فوج کے خلاف ایک چارج شیٹ سنائی تھی، باقاعدہ طور پہ سنائی تھی، اور آنسو بھی بہائے تھے، اور وہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی، یہ پرسیپشن بنایا کہ ہم تو فوج کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، ہم پہ فوج نے بہت ظلم کیا ہے. اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ہتھکڑیاں لگی تھیں ان ہتھکڑیوں کا ذکر کیا، پرویز مشرف صاحب نے جو لگائیں، کیونکہ ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی، پریزیڈنٹ اوباما بھی ڈیموکریٹس تھے اور بل کلنٹن بھی ڈیموکریٹس تھے. تو ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے ہی رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ، اور اسی لیے بائیڈن بھی ڈیموکریٹس ہیں جی، تو ان کے ساتھ بھی اسی لیے یہ سارا کچھ جو کھیل ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا مشل اوباما سے، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مریم صاحبہ نے ماحول بنایا تھا ادھر، اور جس کے نتیجے میں پھر کچھ گرانٹ ملی تھی اور تعلیم کے لیے. اور پھر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اسلام آباد میں کچھ بسوں کو رینوویٹ کروا کے، اور وہ ملینز آف ڈالرز میں تھیں، ٹھیک ہے جی، اچھی خاصی بھاری بھرکم امداد تھی، اور وہ ایجوکیشن پہ خرچ ہونا تھی. تو بس وہ 2-4 اسکولوں کو آگے پیچھے کر کے اور رنگ روگن کروا کے اور 2-4 بسیں کر کے تو وہ پیسے پورے ہو گئے تھے. اس کے بعد ابھی تک اس کا آڈٹ پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ایک الگ کوشچن ہے، الگ بحث ہے کہ وہ ملینز ڈالرز کی جو امداد ہے جو آئی تھی وہ کہاں گئی.
تو اس لیے یہ پرانا وتیرہ رہا ہے، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہتے رہے ہیں کہ جناب امریکہ کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چائی، وہ کہتے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور اس سے پہلے امریکن ایمبیسیڈر سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں۔ ایمبیسیڈر تو تھے نہیں اس وقت، دوسرے درجے کے چارج ڈی افیئرس تھے، اور جس کو ناظم الامور کہتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں رجیم چینج آپریشن سے پہلے، اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی، ایم کیو ایم کی، باپ کی، سب کی ہوتی رہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ آپ یہ کریں، سب کچھ رجیم چینج کریں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں۔ تو یہ یہاں تک معاملہ ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت، تو وہ کہتے ہیں کہ پیار اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور جنگ میں بھی سارا کچھ جائز ہوتا ہے۔ تو اس وقت سیاسی جنگ چل رہی ہے، بقا کی جنگ چل رہی ہے، اور کنگ عبداللہ جو تھے وہ بھی ان کا بھی رول تھا پاکستان کی سیاست میں، میاں صاحب کو باہر لے جانے میں، پھر واپس آئے میاں صاحب حکم عدولی کرتے ہوئے، پھر ان کو لے کے گئے سعودی پرنس مکرن جو ہیں وہ آئے، حریری آئے، اور وہ آئے اور انہوں نے فوراً آ کے معاہدہ دکھایا۔ انہوں نے کہا جی یہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے ہیں نواز شریف صاحب، اور یہ اس لیے اس کے ہم گارنٹر ہیں۔ تو یہ ہم شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت، مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، آرمی چیف تھے، جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی ان کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھایا گیا، اور ہیلی کاپٹر سے پھر دوسرے جہاز پہ بٹھا کے ان کو بھیج دیا گیا تھا واپس۔ تو یہ بھی ہوا، وہ لندن آئے تھے، لندن سے پاکستان آئے، اور پاکستان سے پھر واپس لندن ہی واپس ان کو سعودی عرب لے جایا گیا، اور سرور پیلس میں ان کو دوبارہ سے وہاں پہ بٹھا دیا گیا۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کال آئے گی تو ہم رجسٹ کریں گے، ہم سوچیں گے، ہم مفاد میں بات کریں گے، مفاد شفاد کوئی نہیں ہے جی۔ جب ادھر سے، کیونکہ ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ندامت کی بات ہے، احساس ندامت کے ساتھ ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، اور ہم اتنی نہیں کر سکتے، رجسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ ہو، کیونکہ ان کے کہنے پہ اگر ہم اپنا پورے کا پورا نظام الٹا کے رکھ سکتے ہیں، اور اتنا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں اپنی معیشت کا، اپنے ملک کا، کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ہمیں کتنا بھاری بھرکم نقصان اٹھانا پڑا۔ 50 ارب ڈالر کا نقصان جو سیدھا سیدھا ہمیں بتایا گیا ہو چکا ہے، اور باقی جو انٹرنیٹ بند کرنے سے، آئی ٹی پہ پابندیاں لگانے سے، اور نیٹ سلو کرنے سے، یہ وہ الگ نقصان ہے۔ تو فی الوقت جی اتنا ہی، اس لیے خاطر جمع رکھیے جی، اور یہ جتنے بھی بڑھ کے مارنے والے ہیں کاغذی شعر، یہ سب کے سب جو ہیں وہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔